اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 8 اگست سن 2026 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے، کہتا ہے آداب عرض کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے۔ امید ہے آپ جملہ احباب بھلے چنگے ہیں، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جناب مجید اختر صاحب ٹیکساس میں مقیم شاعر ہیں، تعلق کراچی پاکستان سے ہے۔ مجمع کلام حدیث سے دلبراں معمر شاعر ہیں مجید اختر صاحب۔ سلامت رہیں جناب مجید اختر صاحب، بہت باذوق شخصیت اور بیرون ملک ہیں، اور فیس بک پر بھی ماشاءاللہ مختلف موضوعات کے تحت ادبی سلسلہ انہوں نے بھی جاری رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلامت رہیں۔ مجید اختر صاحب کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ مجید اختر صاحب ٹیکساس میں مقیم شاعر ہیں، اور ہمارے محسن ہمارے بھائی کراچی شہر سے صحافی و شاعر جناب سلیم شہزاد بھائی، خوش آمدید ناظم آباد کراچی سے۔ سلیم شہزاد صاحب فرما رہے ہیں شہد سلیم شہزاد کا سلام میزبان اور سبھی سامعین گرامی کے نام، وعلیکم السلام۔ سلامت رہیے ہمارے معروف شاعر اور صحافی کراچی پاکستان سے سلیم شہزاد بھائی، جیتے رہیے سر، خوش آمدید خوش آمدید۔ زہ نصیب فیس بک پر متعارف کروانے والے ہمارے بھائی سلیم شہزاد بھائی، ہم صرف ریڈیو کی حد تک تھے جب سندھ پولیس ریڈیو پہ پروگرام کیا کرتے تھے 2013 سے، تو یہ وہ ہستی ہیں ہمارے سلیم شہزاد بھائی کہ انہوں نے کہا کہ آپ فیس بک پر کیوں نہیں ہیں، تو انہوں نے ہماری آئی ڈی مرتب کی تھی۔ یہ آپ کا احسان ہے سلیم بھائی، جیتے رہیے۔ محبت اور دیگر بھی احسانات ہیں کہ آپ ہماری ایک دعوت پر فوراً ایک کال پر آپ نے کبھی انکار نہیں کیا۔ آپ لیاقت علی عاصم صاحب کو لے کر پروگرام آئینہ ادب میں بھی تشریف لا چکے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو خاصہ میں بھی ناچیز کی ایک کال پر تشریف لائے محمد عاشقین خان بھائی کے ساتھ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اچھا لگتا ہے جب ہمارے اہل قلم اور خصوصاً دیرینہ ساتھی جو ہیں وہ شرکت فرماتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ابھی تک ہم نے رفتگاں کو یاد کیا، اب جناب مجید اختر صاحب کو یاد کرنے آگے بڑھ رہے تھے کہ سلیم شہزاد بھائی نے بھی شرکت فرمائی۔ بہت شکریہ سر۔ آج طارق رئیس فروغ صاحب بھی شریک ہیں ماشاءاللہ، اور 2 پڑوسی شعراء اکرام خورشید بھارتی بھائی اور سیوہارا سے یونس نوید بھائی شریک ہیں۔ سید اطہر علی نایاب صاحب کراچی سے ہمارے شاعر، آپ بھی شریک ہیں، اور اب سلیم شہزاد بھائی بھی آ گئے ہیں۔ قاری فیض رسول صاحب ہیں، سب انسپکٹر اشتیاق حیدر بھائی ہیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ناظم آباد کراچی پاکستان سے، اور یادیں تازہ ہو گئیں ناظم آباد میں ہی بیٹھ کے جناب سلیم شہزاد بھائی اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے لیاقت علی عاصم صاحب، انہوں نے ہماری طعام کی دعوت کی تھی، وہ یادگار شام ہم نہیں بھولیں گے۔ بہت شکریہ سلیم شہزاد بھائی، سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے لیاقت علی عاصم صاحب کی۔ اور رفتگاں جنہیں ہمیں یاد کر رہے ہیں، تمام رفتگاں کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ طارق رئیس فروغ صاحب کے والد صاحب رئیس فروغ صاحب کو، اور آج برسی ہے پروفیسر اختر شمار صاحب اور عاصم صدیقی صاحبان، جن کی ہم نے یاد تازہ کی۔ تو اب آپ کی گوش گزار کیا کہ ٹیکساس میں مقیم ہمارے معمر شاعر ہیں جناب مجید اختر صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، نفیس شخصیت۔ اچھا، واٹس ایپ وغیرہ پر میسیجز آتے ہیں یا فیس بک کے میسنجرز میں، تو یہ بھی ہماری طرح عاجز ہیں۔ مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں نا کہ وہ ایسے میسیجز کرتے ہیں جو کہ کرنے کے نہیں ہوتے، مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور میسیج ہمیں اور آپ کو کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ یہ ہو جائے، اور بھائی غلطی سے آپ نے ہمیں میسیج بھیج دیا ہے۔ تو یہی کیفیت بیان کی ہے جناب
مجید اختر صاحب نے بھی کہ بھئی غلطی سے آپ نے مجھے میسج کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو میسج کرنا تھا کہ یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ یہ ہو جائے۔ میسج آپ اللہ کے نام کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں ہمارے میسنجر میں۔ تو یہ مجید اختر صاحب نے اس جانب نشاندہی فرمائی، اور یہی کیفیت ہماری بھی ہے کہ ریڈی میڈ میسیجز سے بندہ تنگ ہو جاتا ہے۔ آئے دن آپ کسی کے ان باکس میں یا واٹس ایپ میں روزانہ کی بنیاد پر سلام دعا کے میسیجز کرتے رہیں گے تو بندہ بالآخر تنگ ہو جائے گا۔ یقین جانیں یہی کیفیت ہماری بھی ہے، جیسا کہ جناب مجید اختر صاحب نے تو برملا اظہار کیا ہے فیس بک پر اس بات کا، تو اسی توسط سے بہرحال تو مجید اختر صاحب ماشاءاللہ قبل اس کے کہ کلام شاعر بزبان شاعر کا ایک مختصر کلپ پیش کیا جائے، مجید اختر صاحب کا پہلے نعتیہ کلام سن لیجئے۔ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ حمدیہ نعتیہ کلام پہلے اور اس کے بعد غزل وغیرہ وہ بھی پیش کی جا سکیں۔ تو ایک مصرع دیا گیا تھا، قریہ مدحت سرکار میں آ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نعت ورثہ کی جانب سے یہ مصرع طرحہ دیا گیا تھا، جس پر سینکڑوں شعراء کرام نے اپنا اپنا کلام کہنے کی سعادت حاصل کی۔ مجید اختر صاحب نے بھی اس مصرعے پر گرہ لگاتے ہوئے اپنا نعتیہ کلام کہنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ پہلے وہ سماعت فرمائیے۔ مصرع ہے، قریہ مدحت سرکار میں آ جاتے ہیں۔ تو جناب مجید اختر صاحب اپنے اس کلام میں فرماتے ہیں کہ رحمت سید ابرار میں آ جاتے ہیں، رحمت سید ابرار میں آ جاتے ہیں، قریہ مدحت سرکار میں آ جاتے ہیں، رحمت سید ابرار میں آ جاتے ہیں، قریہ مدحت سرکار میں آ جاتے ہیں۔ فاصلے روک نہیں پاتے حضوری سے ہمیں، فاصلے روک نہیں پاتے حضوری سے ہمیں، آنکھ جھک جائے تو دربار میں آ جاتے ہیں۔ اور مدحت سرور ذیشان کا اعجاز ہے یہ، مدحت سرور ذیشان کا اعجاز ہے یہ، معجزے دست گنہگار میں آ جاتے ہیں۔ آج بھی ظلمت اوہام میں گھرتے ہوئے حر، آج بھی ظلمت اوہام میں گھرتے ہوئے حر، دامن عطرت اطہار میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی ظلمت اوہام میں گھرتے ہوئے حر، دامن عطرت اطہار میں آ جاتے ہیں۔ واسطہ رحمت عالم ہی کا دیتے ہوئے ہم، واسطہ رحمت عالم ہی کا دیتے ہوئے ہم، حلقہ بخشش غفار میں آ جاتے ہیں۔ شک کی موجوں میں کبھی مدحت سرکار جو ہو، شک کی موجوں میں کبھی مدحت سرکار جو ہو، سارے انکار ہی اقرار میں آ جاتے ہیں۔ اور خستگی اہل مودت کے دلوں میں پا کر، خستگی اہل مودت کے دلوں میں پا کر، میرے آقا دل لاچار میں آ جاتے ہیں۔ اور بھیجتے جب بھی ہیں ہم آل محمد پہ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھیجتے جب بھی ہیں ہم آل محمد پہ درود، کتنے مضمون لب اظہار میں آ جاتے ہیں۔ جناب مجید اختر صاحب مقطع میں فرماتے ہیں کہ جب بھی عالم زمانہ سے دکھی ہوں اختر، جب بھی عالم زمانہ سے دکھی ہوں اختر، دامن رحمت سرکار میں آ جاتے ہیں۔ جب بھی عالم زمانہ سے دکھی ہوں اختر، دامن رحمت سرکار میں آ جاتے ہیں۔ رحمت سید ابرار میں آ جاتے ہیں، قریہ مدحت سرکار میں آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعتیہ کلام معروف مصرع قریہ مدحت سرکار میں آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلام جناب مجید
اختر صاحب ٹیکساس میں مقیم ہمارے معمر شاعر، ماشاءاللہ سلامت رہیں سر، سلامت رہیے۔ 8 اگست ہے، جناب کا یوم ولادت ہے، ہمارے معمر شاعر ہیں۔ نعتیہ کلام کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں اور ان کے کلام پیش کرتے ہیں۔ 11:04 براہ راست شہر قائد کراچی پاکستان سے سلسلہ جاری ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کراچی پاکستان سے پیش کیا جا رہا ہے، اور یوم ولادت ہے جناب مجید اختر صاحب کا۔ ان کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے چیدہ کلام، آئیے کلام شاعر بزبان شاعر کا ایک مختصر کلپ سماعت فرمائیے گا، اور جس طرح ہمارے احباب اپنے اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ جیتے رہیے۔ اچھا، ناچیز کی زبانی بھی کچھ اشعار سن لیجئے۔ ایک نظم میں کیا فرمایا، اور نظم ہے خاک شفا۔ خاک شفا کے عنوان سے مجید اختر صاحب نے فرمایا کہ ماں یہ ہم سے کہتی تھی، حرمت شہیداں کا قرض ہے زمینوں پر۔ ماں یہ ہم سے کہتی تھی، حرمت شہیداں کا قرض ہے زمینوں پر، خاک ان کے قدموں کی آئی ہو جو مقتل سے، اب بھی ہر محرم میں وقت عصر 10ویں کو خون میں بدلتی ہے، خوشبوؤں میں ڈھلتی ہے۔ ماں کا ہم سے یہ کہنا اب سمجھ میں آیا ہے، جب دیار مغرب میں خاک تو نہیں لیکن دل کے خون ہونے سے کشت جاں میں خوشبو ہے، دل کے خون ہونے سے کشت جاں میں خوشبو ہے۔ خاک شفا کے عنوان سے خوبصورت نظم جناب مجید اختر صاحب، سلامت رہیں سر۔ اور مجید اختر صاحب نے ایک مرثیہ بعنوان سفر سے، شب معراج سے متعلق لکھا، اس کا ایک بند پیش خدمت ہے۔ مجید اختر صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار تھے جب جانب افلاک سفر میں، سرکار تھے جب جانب افلاک سفر میں، ایک نور کی صورت تھا تن پاک سفر میں۔ سرکار تھے جب جانب افلاک سفر میں، ایک نور کی صورت تھا تن پاک سفر میں، افلاک کی جانب شہ افلاک سفر میں، افلاک کی جانب شہ افلاک سفر میں، ہلتی رہی زنجیر در پاک سفر میں۔ افلاک کی جانب شہ افلاک سفر میں، ہلتی رہی زنجیر در پاک سفر میں، اور زائد تھی گھڑی ایک نہ کچھ اس میں کمی تھی، زائد تھی گھڑی ایک نہ کچھ اس میں کمی تھی، جیسی تھی وہیں وقت کی رفتار تھمی تھی۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب مجید اختر صاحب، سلامت رہیے۔ ٹیکساس میں مقیم شاعر جناب مجید اختر صاحب کا ایک اور کلام سماعت فرمائیے کہ مدحت عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب مجید اختر صاحب نے تحریر فرمایا کہ آپ نے حشمت دربار نظر میں رکھی، آپ نے حشمت دربار نظر میں رکھی، ہم نے ایک صورت بیمار نظر میں رکھی۔ آپ نے حشمت دربار نظر میں رکھی، ہم نے ایک صورت بیمار نظر میں رکھی، جبر کے سامنے یہ سر نہ جھکایا مولا، جبر کے سامنے یہ سر نہ جھکایا مولا، آپ کی جرت انکار نظر میں رکھی، بس کے ثقلین کا ارشاد نظر میں رکھا، بس کے ثقلین کا ارشاد نظر میں رکھا، عطرت احمد مختار نظر میں رکھی، اور مجلس و گریہ و ماتم کی عزاداری کی، مجلس و گریہ و ماتم کی عزاداری کی، وہ جو تہذیب تھی ہر بار نظر میں رکھی، جب کبھی آپ کے اعدا سے ہوئے محو کلام، جب کبھی آپ کے اعدا سے ہوئے محو کلام، آپ کی نرمی گفتار نظر میں رکھی،
اور مدحت آل محمد میں قلم وقف رکھا، مدحت آل محمد میں قلم وقف رکھا، ایک ہی صورت اظہار نظر میں رکھی۔ اور آخری شعر کہ مٹ گئی فرد گناہ آپ کے آ جانے سے، مٹ گئی فرد گناہ آپ کے آ جانے سے، آپ نے قبر گنہگار نظر میں رکھی، آپ نے حشمت دربار نظر میں رکھی، ہم نے ایک صورت بیمار نظر میں رکھی۔ سبحان اللہ۔ جناب مجید اختر صاحب سلامت رہیں سر۔ ہمارے عہد کے معمر شاعر ٹیکساس میں مقیم ہیں، پاکستانی شاعر ہیں، تعلق کراچی پاکستان سے ہے۔ 8 اگست آج ہی کی تاریخ دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، کلام شاعر بدمان شاعر پیش کر رہے ہیں جناب مجید اختر صاحب کو سماعت فرمائیے گا، اور اپنے ہونے کا چاہیں تو احساس بھی دلاتے رہیے گا۔ مجید اختر صاحب کو سماعت فرمائیے۔ کلام شاعر بدمان شاعر جناب مجید اختر صاحب ٹیکساس میں مقیم شاعر ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔ جی سماعت دشت غربت میں آہا میرے زندہ دلاں کیسے ہو، آہا، دشت غربت میں میرے زندہ دلاں کیسے ہو۔ جناب مجید اختر صاحب ٹیکساس میں مقیم شاعر، آج یوم ولادت ہے جناب کا۔ دشت غربت میں میرے زندہ دلاں کیسے ہو، دشت غربت میں میرے زندہ دلاں کیسے ہو، رک کے پوچھوں تو ذرا ہم سفراں کیسے ہو، واہ، رک کے پوچھوں تو ذرا ہم سفراں کیسے ہو، اور ہم عجب لوگ ہیں ہم سے تو ابھی پوری طرح، آہا، ہم عجب لوگ ہیں ہم سے تو ابھی پوری طرح، کار الفت نہ ہوا کار جہاں کیسے ہو، ہم عجب لوگ ہیں ہم سے تو ابھی پوری طرح، کار الفت نہ ہوا کار جہاں کیسے ہو۔ یہ ایک شعر کل سنایا تھا، اسی کی فرمائش تھی جس سے مجھے سنایا آپ کو کہ شہر خالی ہوا جاتا ہے بزرگوں سے ملے۔ ہائے ہائے، شعر سنیے گا، شعر سنیے گا مجید اختر صاحب کا یہ شعر، توجہ توجہ توجہ۔ مجھے سنایا آپ کو کہ شہر خالی ہوا جاتا ہے بزرگوں سے ملے، شہر خالی ہوا جاتا ہے بزرگوں سے میرے، واہ واہ واہ، شہر خالی ہوا جاتا ہے بزرگوں سے میرے، کون اب پیار سے پوچھے گا میاں واہ 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 واہ، کون اب پیار سے پوچھے گا میاں، ہوا جاتا ہے ہاں ہاں ہاں، بزرگوں سے میرے، واہ واہ واہ، کون اب پیار سے پوچھے گا میاں کیسے ہو، کیسے ہو۔ واہ واہ اور واہ، یہ غزل کہ صبح روشن کی کرن کو شب ظلمت سے نکال، واہ، صبح روشن کی کرن کو شب ظلمت سے نکال، اپنی وحدت کی خبر دے مجھے کثرت سے نکال، واہ، صبح روشن کی کرن کو، صبح روشن کی کرن کو شب ظلمت سے نکال، آہا، اپنی وحدت کی خبر دے مجھے کثرت سے نکال، واہ، اپنی وحدت کی خبر دے مجھے کثرت سے نکال، اور آئینہ آئینہ سب عکس بٹے ہیں تیرے، واہ، ذرا کہ آئینہ آئینہ سب عکس بٹے ہیں تیرے، سامنے آ کے مجھے ورد حیرت سے نکال، واہ واہ، آئینہ آئینہ سب عکس بٹے ہیں میرے، سامنے آ کے مجھے اور جگمگاہٹ ہے، جیسا بار بار تذکرہ ہو رہا تھا ہسٹن اور امریکہ کا، تو جگمگاہٹ ہے ہر ایک سمت نظام زر کی، جگمگاہٹ ہے ہر ایک سمت نظام زر کی، میرے
मालिक मुझे इस पर्दे जुल्मत से निकाल, वाह मेरे मालिक मुझे इस पर्दे जुल्मत से निकाल। वाह और मैंने एक उम्र गुजारी है मोहब्बत में यहाँ, हाँ मैंने एक उम्र गुजारी है मोहब्बत में यहाँ, शहरियत दे दे मुझे अर्श हिजरत से निकाल। वाह मैंने एक उम्र गुजारी है मोहब्बत में यहाँ, शहरियत दे दे मुझे अर्श हिजरत से निकाल। और शेर आप सबकी नजर कि मैं शनासा ही नहीं दोस्त समझता हूँ तुझे, हाँ मैं शनासा ही नहीं दोस्त समझता समझता हूँ तुझे, कोई अच्छाई का पहलू मेरी गीबत से निकाल। वाह मैं शनासा ही दोस्त समझता हूँ तुझे, वाह 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 कोई अच्छाई का पहलू मेरी गीबत से निकाल, कोई अच्छाई का पहलू मेरी गीबत से निकाल। और ये शेर हिना की और हना की नजर कि यूं सरे राह खुदा मेरा अहवाल न पूछ, यूं सरे राह खुदारा मेरा अहवाल न पूछ, एक हसी शाम मेरे वास्ते फुर्सत से निकाल, वाह 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 मेरे वास्ते फुर्सत से निकाल। वाह वाह क्या कहने क्या कहने दूसरे राह खुदारा मेरा अहवाल न पूछ, दूसरे राह खुदारा मेरा अहवाल, एक हसी शाम मेरे वास्ते फुर्सत से निकाल। वाह और इन्हीं बिखरी हुई अक़दार में तारीख को ढूंढ, इन्हीं बिखरी हुई अक़दार में तारीख को ढूंढ, अपना खोया हुआ शजरा किसी तुरबत से निकाल। वाह खोया हुआ शजरा किसी तुरबत से निकाल। वाह वाह उसकी दरगाह में सर खाक पर रख दे, हाँ उसकी दरगाह में सर खाक पर रख दे अख्तर, नूर की कोई किरण खाक की गुरमत से, वाह वाह वाह, नूर की कोई किरण वाह। शायरी सच बोलती है। सामीन इकराम कलाम शायर बज़बान शायर जनाब मजीद अख्तर साहब टेक्सास में मुकीम शायर तखल्लुस अख्तर आपने समाअत फरमाया। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। गाड़ी जी पोई स्क्रीन की मुख्तलिफ रुकावटन मसलन पर्दन सजावट जे शैन ऐं गैर ज़रूरी शैन खां हर वक्त खाली रखो। सफ़र के दौरान पोई स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। पेट्रोल पंप पर सिगरेट नोशी न करें, ये खतरनाक बात है क्योंकि आग लगने का खतरा होता है। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। ट्रैफिक कवानीन पर अमल हुकूकुल इबाद की बचा रही है। सुनते रहिए शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। शायरी सच बोलती है। खुश आमदीद खुश आमदीद। टेक्सास में मुकीम हमारे मुअम्मर पाकिस्तानी शायर मजीद अख्तर साहब को आपने समाअत फरमाया। कलाम शायर बज़बान शायर में जनाब मजीद अख्तर साहब मुअम्मर शायर हैं। 8 अगस्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। अपने 3 अशार इनके सुन लीजिए। फरमाया कि मैं ज़ख्म ज़ख्म रहा इंदिमाल होते हुए, मैं ज़ख्म ज़ख्म रहा इंदिमाल होते हुए,
ہنسی سجاتا ہوں لب پر ملال ہوتے ہوئے. میں زخم زخم رہا اندمال ہوتے ہوئے. ہنسی سجاتا ہوں لب پر ملال ہوتے ہوئے. گزر گیا ہے تہی دست و بے وصال کوئی. گزر گیا ہے تہی دست و بے وصال کوئی. ہزار کثرت اہل جمال ہوتے ہوئے. وہ بد نصیب زمانہ ہوں میں نے دیکھا ہے. وہ بد نصیب زمانہ ہوں میں نے دیکھا ہے. عروج آدم خاکی زوال ہوتے ہوئے. میں زخم زخم رہا اندمال ہوتے ہوئے. ہنسی سجاتا ہوں لب پر ملال ہوتے ہوئے. گزر گیا ہے تہی دست و بے وصال کوئی. ہزار کثرت اہل جمال ہوتے ہوئے. وہ بد نصیب زمانہ ہوں میں نے دیکھا ہے. وہ بد نصیب زمانہ ہوں میں نے دیکھا ہے. عروج آدمی خاکی زوال ہوتے ہوئے. عروج آدم خاکی زوال ہوتے ہوئے. میں زخم زخم رہا اندمال ہوتے ہوئے. ہنسی سجاتا ہوں لب پر ملال ہوتے ہوئے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب مجید اختر صاحب کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور مقیم ہیں آپ ٹیکساس ریچمنڈ میں. 8 اگست دنیا میں تشریف لائے. آپ کا مجموعہ کلام حدیث دلبراں ماشاءاللہ. سلامت رہیں سر. چلیے خود ہی نفی ذات کریں. مجید اختر صاحب تخلص اختر فرماتے ہیں چلیے خود ہی نفی ذات کریں. ان کو فرصت نہیں کہ بات کریں. شاعری سچ بولتی ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی. جیتے رہیے. بہت عرصے بعد ہمارے دیرینہ سامع ظہور احمد جمالی صاحب بلوچستان سے ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. امید ہے آپ خیریت سے ہیں, سلامت رہیے. جناب ظہور احمد جمالی صاحب خوش آمدید. الحمدللہ رب العالمین. اب ہم براہ راست صرف سیٹرڈے کو, یعنی آج سیٹرڈے ہے تو آج حاضر ہیں. باقی تعاون کی درخواست ہے کہ یوٹیوب چینل پہ آپ کو یہ ہمارے تمام پروگرامز ملیں گے اور اس کا لنک یہاں شیئر کیا جاتا رہے گا. اسے سبسکرائب فرمائیے حوصلہ افزائی کے لیے, کیونکہ 10 برس کے بعد یہ ہمارا چینل مونیٹائز ہوا ہے. تو آپ سب سے خصوصاً ہمارے جو اہل قلم ہیں ان سے تعاون کی درخواست ہے, اور ہمارے تمام کرم فرماؤں سے بھی گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے گا, تاکہ جو کچھ بھی ہم پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ وہ نوٹیفیکیشن آپ تک آئے گا. آپ سننا چاہیں تو کلک کر کے سن لیجئے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ ظہور احمد جمالی صاحب. جیتے رہیے. امید ہے آپ بھی خیریت سے ہیں. تو آپ نے مجید اختر صاحب کا سماعت فرمایا. چند اشعار اور سن لیجئے, پھر ان کے بعد اور بھی 3 شعراء اکرام, دو بہنیں ہیں ہماری, ایک پاکستانی اور ایک کلکتہ میں مقیم شاعرہ ہیں. کراچی میں ہیں شگفتہ شفیق صاحبہ, ان کا بھی آج 8 اگست کو یوم ولادت ہے. فوزیہ اختر رضا کولکتہ میں ہوتی ہیں, ان کا بھی یوم ولادت ہے. اور گوجر خان پنجاب پاکستان میں مقیم نوجوان شاعر وقاص احمد وقاص 8 اگست, ان کا بھی یوم ولادت ہے. تو ہمارا یہ ایک گلدستہ بن جاتا ہے. 2 رفتگاں کو ہم نے آج برسی کے موقع پہ یاد کیا. عاصم صدیقی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر اختر شمار صاحب کے چیدہ چیدہ کلام اور کلام شاعر بزبان شاعر بھی آپ نے سماعت فرمایا جناب پروفیسر ڈاکٹر اختر شمار صاحب کو. اور ابھی آپ نے چند لمحات قبل جناب مجید اختر صاحب کو سماعت فرمایا, جو کہ ٹیکساس میں مقیم ہمارے عہد کے معروف شاعر ہیں اور معمر شاعر ہیں ماشاءاللہ. سلامت رہیں سر. جناب مجید اختر صاحب کا تعلق کراچی سے ہے. کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور آپ ماشاءاللہ ٹیکساس میں ہیں.
فرماتے ہیں اپنے ایک کلام میں کہ دل سے منظور تیری ہم نے قیادت نہیں کی، دل سے منظور تیری ہم نے قیادت نہیں کی، یہ الگ بات ابھی کھل کے بغاوت نہیں کی۔ دل سے منظور تیری ہم نے قیادت نہیں کی، یہ الگ بات ابھی کھل کے بغاوت نہیں کی۔ ہم سزاوار جو ٹھہرے تو سبب ہے اتنا، ہم سزاوار جو ٹھہرے تو سبب ہے اتنا، حکم حاکم پر کبھی ہم نے اطاعت نہیں کی۔ اور ہم نے مالک تجھے مانا ہے تو سچا مانا، ہم نے مالک تجھے مانا ہے تو سچا مانا، اس لیے تیری کبھی جھوٹی عبادت نہیں کی۔ دوستی میں بھی فقط ایک چلن رکھا ہے، دوستی میں بھی فقط ایک چلن رکھا ہے، دل نے انکار کیا ہے تو رفاقت نہیں کی۔ تو نے خود چھوڑا محبت کا سفر یاد تو کر، تو نے خود چھوڑا محبت کا سفر یاد تو کر، میں نے تو تجھ سے الگ ہو کے مسافت نہیں کی۔ اور جھوم اٹھے گا اگر اس کو سناؤں جا کر، جھوم اٹھے گا اگر اس کو سناؤں جا کر، یہ غزل میں نے ابھی نظر سماعت نہیں کی۔ اس کو بھی اپنے رویے پہ کوئی عذر نہ تھا، اس کو بھی اپنے رویے پر کوئی عذر نہ تھا، ہم بھی تھے اپنی انا میں سو رعایت نہیں کی۔ یہ تو پھر تجھ سے محبت کا تقاضا، یہ تو پھر تجھ سے محبت کا تھا قصہ میری جاں، یہ تو پھر تجھ سے محبت کا تھا قصہ میری جاں، میرے کس فعل پہ دنیا نے ملامت نہیں کی۔ تو نے چرچے کیے ہر جا میری رسوائی کے، تو نے چرچے کیے ہر جا میری رسوائی کے، میں نے خود سے بھی کبھی تیری شکایت نہیں کی۔ اور جناب مجید اختر صاحب اس کلام کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ دوستوں کو بھی رہی وقت کی قلت اختر، دوستوں کو بھی رہی وقت کی قلت اختر، حال دل ہم نے سنانے کی بھی عادت نہیں کی۔ دوستوں کو بھی رہی وقت کی قلت اختر، حال دل ہم نے سنانے کی بھی عادت نہیں کی، دل سے منظور تیری ہم نے قیادت نہیں کی، یہ الگ بات ابھی کھل کے بغاوت نہیں کی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مجید اختر صاحب، تعلق کراچی پاکستان، مقیم ٹیکساس، مجموعہ کلام حدیث دلبراں، 8 اگست دنیا میں تشریف لائے، معمر شاعر ہیں، کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، ماشاءاللہ سلامت رہیں سر۔ فیس بک پر آپ انہیں سرچ کر سکتے ہیں، بہت خوش گفتار اور خوش اخلاق، ملنسار اور بہت عمدہ ذوق کی گفتگو فرماتے ہیں، باذوق گفتگو، ہم کیا ہماری کیا بساط، ہمارے معمر اور ہمارے سینئر ہیں۔ بہت شکریہ ظہور احمد جمالی بھائی، آپ خیریت سے ہیں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہیں، جیتے رہیے۔ صوبہ بلوچستان سے ظہور احمد جمالی صاحب شریک ہیں، بہت شکریہ، کوئٹہ بلوچستان سے، جیتے رہیے۔ اب بڑھتے ہیں کراچی میں مقیم ہماری شاعرہ بہنہ ہے محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ، ان کا بھی آج 8 اگست کو یوم ولادت ہے۔ انہی کے حمدیہ کلام سے آج کی اس نشست کا آغاز کیا گیا تھا، چونکہ حمدیہ کلام تو پیش کیا جا چکا ہے، اب ان کے دیگر کلام پیش کرتے ہیں، نعتیہ کلام اور کچھ غزلیات بھی ہیں۔ محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ۔
شاعر قائد کراچی پاکستان میں مقیم ہماری شاعرہ بہنہ ہے ماشاءاللہ، فیس بک پر بھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگ تو اپنا کام خود اچھی طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں، انہی میں شگفتہ شفیق صاحبہ بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت سے فالوورز کی تعداد ان کی بھی خاصی ہے ماشاءاللہ، کوئی لگ بھگ 33,000 ان کے فالوورز ہیں ماشاءاللہ۔ شگفتہ شفیق صاحبہ سلامت رہیے میڈم۔ شگفتہ شفیق صاحبہ کراچی میں مقیم ہے، جن کا حمدیہ کلام آپ سے آغاز ہوا تھا کہ ذرے ذرے میں ہے نشاں تیرا، کیسے رحمت کا ہو بیاں تیرا، تو ہی مالک ہے بس شگفتہ کا، کیسے چھوڑوں میں آستاں تیرا۔ یہ پروگرام کے آغاز میں پیش کیا گیا کلام، اور اب ان کا ایک نعتیہ کلام پہلے پیش کرتے ہیں، پھر کچھ غزلیں۔ محترمہ شگفتہ شفیق نعتیہ کلام میں فرماتی ہیں کہ میرے نبی سے پیارا نہیں ہے جہان میں، بے شک میرے نبی سے پیارا نہیں ہے جہان میں، ان کا ہی ذکر رہتا ہے دل کے مکان میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی سے پیارا نہیں ہے جہان میں، ان کا ہی ذکر رہتا ہے دل کے مکان میں، لکھتی ہوں نعت رات دن آقا کی شان میں، لکھتی ہوں نعت رات دن آقا کی شان میں، رتبہ بلند و بالا ہے ان کا جہان میں، اور یکتا ہیں میرے پیارے نبی بے مثال ہیں، یکتا ہیں میرے پیارے نبی بے مثال ہیں، ان کے سوا نہ کوئی گیا لا مکان میں، اور دل چاہتا ہے خوب ہی نعت نبی لکھوں، دل چاہتا ہے خوب ہی نعت نبی لکھوں، لکھ لیں ملائک نام میرا مدح خان میں۔ مقطع میں شگفتہ شفیق صاحبہ فرماتی ہیں سچ تو یہ ہے شگفتہ فسانہ نہیں کوئی، سچ تو یہ ہے شگفتہ فسانہ نہیں کوئی، ان کے بغیر کچھ بھی نہیں گلستان میں، بے شک سچ تو یہ ہے شگفتہ فسانہ نہیں کوئی، ان کے بغیر کچھ بھی نہیں گلستان میں، میرے نبی سے پیارا نہیں ہے جہان میں، ان کا ہی ذکر رہتا ہے دل کے مکان میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلام محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ۔ 4 لائنیں اور شگفتہ شفیق صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ خیر البشر جاویداں آپ ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ خیر البشر جاویداں آپ ہیں، لوح قرآن کی داستاں آپ ہیں، سارے احکام سنت سے واضح کیے، سارے احکام سنت سے واضح کیے، شرح قرآن کے ترجمہ آپ ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلام محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ سلامت رہیے میڈم۔ محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ ہمارے عہد کی معروف شاعرہ، کئی مجموعہ جات آ چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ 2010 میں دل کہتا ہے کہ نام سے منظر عام پر آیا۔ آپ فرماتی ہیں شگفتہ شفیق صاحبہ 8 اگست دنیا میں تشریف لانے والی شاعرہ، فرماتی ہیں کہ یا رب عطا ہو مجھ کو بھی طرز بیاں الگ، یا رب عطا ہو مجھ کو بھی طرز بیاں الگ، جیسے کہ ہر زباں سے ہے اردو زباں الگ، یا رب عطا ہو مجھ کو بھی طرز بیاں الگ، جیسے کہ ہر زباں سے ہے اردو زباں الگ، ہے سب کے ساتھ مل کے ہی رہنا مجھے عزیز، ہے سب کے ساتھ مل کے ہی رہنا مجھے عزیز، اپنے لیے تلاش کروں کیوں مکان الگ، اور گل پوش سبزہ زار میں میرا مکان ہے، گل پوش سبزہ زار میں میرا مکان ہے، فطرت کی گود میں ہے میرا سائباں الگ، اور حرص و ہوس و بغض کا جس میں گزر نہیں، حرص و ہوس و بغض کا جس میں گزر نہیں، سینے میں میرے ایسا ہے دل کا جہاں الگ، اور شعلہ بیانی ان کی ہے جو بھی وہ خیر ہے، شعلہ بیانی ان کی ہے جو بھی وہ خیر ہے، لیکن نظر کا ان کی ہے حسن بیاں الگ،
جب ہم نے رہزنوں کو ہی قائد بنا لیا، جب ہم نے رہزنوں کو ہی قائد بنا لیا، منزل سے کیوں نہ ہو کے رہے کارواں الگ۔ اور محترمہ شگفتہ شفیق مقطع میں فرماتی ہیں کہ سادہ بھی ہے، سادہ بھی بے حساب ہے لیکن ہے منفرد، سادہ بھی بے حساب ہے لیکن ہے منفرد، اوروں سے ہے شگفتہ میری داستاں الگ۔ سادہ بھی بے حساب ہے لیکن ہے منفرد، سادہ بھی بے حساب ہے لیکن ہے منفرد، اوروں سے ہے شگفتہ میری داستاں الگ۔ یا رب عطا ہو مجھ کو بھی طرز بیاں الگ، جیسے کہ ہر زباں سے ہے اردو زباں الگ۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ، مقیم کراچی پاکستان۔ سلامت رہیے میڈم شگفتہ شفیق صاحبہ، آج آپ کا یوم ولادت ہے محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ کا۔ ایک اور کلام سن لیجئے، سماعت فرمائیے۔ ایک اور غزل میں محترمہ شگفتہ شفیق فرماتی ہیں کہ کیوں چلے آتے ہیں دلدار منانے مجھ کو، ہائے ہائے۔ کیوں چلے آتے ہیں دلدار منانے مجھ کو، پاؤں آتے نہیں پانی پہ جمانے مجھ کو۔ کیوں چلے آتے ہیں دلدار منانے مجھ کو، پاؤں آتے نہیں پانی پہ جمانے مجھ کو۔ ہر ایک نعمت سے نوازا ہے خدا نے مجھ کو، ہر ایک نعمت سے نوازا ہے خدا نے مجھ کو، تھام رکھا ہے کسی دست دعا نے مجھ کو۔ میں سخن میں تو کوئی کار نمایاں کر لوں، میں سخن میں تو کوئی کار نمایاں کر لوں، میں طلبگار ہوں دے اپنے خزانے مجھ کو۔ جانتے ہیں جو مجھے بھول نہیں سکتے کبھی، جانتے ہیں جو مجھے بھول نہیں سکتے کبھی، وہ بھی ملتے ہیں یہاں کر کے بہانے مجھ کو۔ انہیں جب یاد کروں دل کو خوشی ہوتی ہے، انہیں جب یاد کروں دل کو خوشی ہوتی ہے، جینے کے آتے ہیں خوب بہانے مجھ کو۔ ہیں کئی دوست نما دشمنوں احباب میرے، ہیں کئی دوست نما دشمنوں احباب میرے، تیرگی سے چلے آتے ہیں ڈرانے مجھ کو۔ مقطع میں محترمہ شگفتہ شفیق فرماتی ہیں کہ ان سے ملنے کی تمنا بھی شگفتہ کو نہیں، ان سے ملنے کی تمنا بھی شگفتہ کو نہیں، پھر بھی آ جاتے ہیں کچھ لوگ ستانے مجھ کو۔ ان سے ملنے کی تمنا بھی شگفتہ کو نہیں، پھر بھی آ جاتے ہیں کچھ لوگ ستانے مجھ کو۔ کیوں چلے آتے ہیں دلدار منانے مجھ کو، پاؤں آتے نہیں پانی پر جمانے مجھ کو۔ ہر ایک نعمت سے نوازا ہے خدا نے مجھ کو، تھام رکھا ہے کسی دست دعا نے مجھ کو۔ میں سخن میں تو کوئی کار نمایاں کر لوں، میں طلبگار ہوں دے اپنے خزانے مجھ کو۔ جانتے ہیں جو مجھے بھول نہیں سکتے کبھی، وہ بھی ملتے ہیں یہاں کر کے بہانے مجھ کو۔ انہیں جب یاد کروں دل کو خوشی ہوتی ہے، جینے کے آتے ہیں خوب بہانے مجھ کو۔ ہیں کئی دوست نما دشمنوں احباب میرے، تیرگی سے چلے آتے ہیں ڈرانے مجھ کو۔ ان سے ملنے کی تمنا بھی شگفتہ کو نہیں، ان سے ملنے کی تمنا بھی شگفتہ کو نہیں، پھر بھی آ جاتے ہیں کچھ لوگ ستانے مجھ کو۔ کیوں چلے آتے ہیں دلدار منانے مجھ کو، پاؤں آتے نہیں پانی پر جمانے مجھ کو۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام
محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ مقیم کراچی پاکستان 8 اگست دنیا میں تشریف لانے والی ہمارے عہد کی معروف پاکستانی شاعرہ محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ 2010 میں ان کا پہلا مجموعہ دل کہتا ہے منظر عام پر آیا. اس کے بعد دیگر مجموعہ جات بھی منظر عام پر آئے. معروف شاعرہ ہیں اور سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ 33,000 سے زائد ان کے فالوورز ہیں. اور اب پڑوسی شاعرہ ایک اور بہنہ ہماری کولکتہ میں مقیم شاعرہ کے کلام کی جانب بڑھ رہے ہیں. ان کا بھی آج یوم ولادت ہے. ماشاءاللہ جیتی رہی فوزیہ اختر تخلص ردا کولکتہ میں مقیم شاعرہ. لیکن اس سے قبل آپ کی جانب توجہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی ہمارے احباب جڑ گئے ہوں, اور اگر جڑ گئے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. جیتے رہیے. کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ 11:39 شہر قائد کراچی پاکستان سے سلسلہ جاری ہے. شاعری سچ بولتی ہے اور اس میں شریک ہیں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. بگ برو آ گئے ہیں ماشاءاللہ. اسٹوڈیو ہاضہ کو رونق بخشنے والے ہمارے بڑے بھائی. ابھی آج ماشاءاللہ سلیم شہزاد بھائی شریک ہوئے, ہمارے صحافی و معروف شاعر. انہی کے ہمراہ محمد عاشقین خان بھائی بھی اسٹوڈیو ہاضہ میں تشریف لائے تھے, رونق بخشی تھی, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر محبت عنایت نوازش کرم شکریہ مہربانی. جیتے رہیے سر. بہت شکریہ محبت آپ کی. آپ کو اچھا لگ رہا ہے, بہت شکریہ کہ آپ نے محبت سے نوازا اپنی. عنایت نوازش بگ برو. کیسے مزاج ہیں سر؟ محمد عاشقین خان بھائی جیتے رہیے سر. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. سلامت رہیے. عاشقین خان بھائی بھی شریک ہو گئے ہیں سلیم شہزاد بھائی کے ساتھ ساتھ. کولکتہ میں مقیم ہمارے عہد کی شاعرہ ہیں فوزیہ اختر ردا. کولکتہ میں پیدا ہوئی. BSc بایو سائنس ان کی تعلیم ہے. درس و تدریس سے وابستہ ہیں. 2013 سے شاعری فرما رہی ہیں. اصناف شاعری میں غزل نظم نعت حمد منقبت اور بچوں کی شاعرہ بھی ہیں, یعنی ادب اطفال پر نظمیں اور افسانے بھی لکھتی ہیں. پہلا ان کا شعری مجموعہ جو ہمیں پڑھنے میں آ رہا ہے لپسٹک. پہلا شعری مجموعہ لپسٹک پریس فار پیس فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی, اور پہلا نعتیہ مجموعہ صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اردو اور ہندی زبان میں شائع ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی نظمیں, حرف کھلونے. ان کی ادبی سرگرمیاں محترمہ فوزیہ اختر تخلص ردا اخبارات اور رسائل میں تخلیقات کی اشاعت, عالمی مشاعروں میں آن لائن شرکت, اسٹیج کے مشاعروں میں شرکت, آل انڈیا ریڈیو پر کلام کی نشریات وغیرہ. 2018 میں سبدھرا کماری چوہان ایوارڈ, 2020 میں اردو انمول رتن ایوارڈ, اور فیس بک لائیو پروگرام پر شاعری پڑھنے پر اسناد و سرٹیفکیٹ سے نوازی گئی شاعرہ محترمہ فوزیہ اختر ردا صاحبہ مقیم کولکتہ, جہاں سے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب شریک ہوا کرتے ہیں. تو پہلے ان کا نعت و منقبت پیش کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی مزید شاعری پیش کی جا رہی ہے, کیونکہ ان کا خاص دن ہوتا ہے جن شعراء کرام کا, اس کو خاص بنانے کے لیے بندہ حاضر ہوا کرتا ہے. آج 8 اگست ہے, اور 8 اگست کو ہماری یہ بہنہ فوزیہ اختر ردا کولکتہ میں مقیم نعتیہ اشعار سن لیجئے. فرماتی ہیں نعتیہ اشعار میں محترمہ فوزیہ اختر ردا. عاشقین خان بھائی بہت شکریہ سر. سلامت رہیے. محترمہ فوزیہ اختر ردا صاحبہ کا یہ پہلے نعتیہ کلام اور ایک منقبت سن لیجئے کہ یہی نہیں کہ فقط ایک بات روشن ہے. فوزیہ اختر ردا نعتیہ کلام میں فرماتی ہیں یہی نہیں کہ فقط ایک بات روشن ہے, میرے نبی کی مکمل حیات روشن ہے. بے شک سبحان اللہ. یہی نہیں کہ فقط ایک بات روشن ہے, میرے نبی کی مکمل حیات روشن ہے. یہ نور و تجلی کی ذات روشن ہے.
یہ نور و تجلی کی ذات روشن ہے، رسول پاک سے یہ کائنات روشن ہے۔ اور کسی کا ذکر نہ چھیڑو سوائے صلی اللہ، کسی کا ذکر نہ چھیڑو سوائے صلی اللہ، ہر ایک زبان پہ ان کی ہی بات روشن ہے۔ میرے وہ خواب میں جلوہ نما ہوئے جب سے، مقتا ہے کہ میرے وہ خواب میں جلوہ نما ہوئے جب سے، ردا حیات کی ہر ایک رات روشن ہے۔ فوزیہ اختر تخلص ردا، میرے وہ خواب میں جلوہ نما ہوئے جب سے، ردا حیات کی ہر ایک رات روشن ہے۔ یہی نہیں کہ فقط ایک بات روشن ہے، میرے نبی کی مکمل حیات روشن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعتیہ کلام کے بعد ایک منقبت سن لیجئے فوزیہ اختر ردا صاحبہ۔ منقبت بھی کہتی ہیں کہ خشک لب رہ گئے جو اصغر کے، ہائے ہائے، خشک لب رہ گئے جو اصغر کے، عرض پینے لگی لہو بھر کے، شہسواروں میں گھر گئے اکبر، شہسواروں میں گھر گئے اکبر، امتحان میں یہ شیر منظر کے، لوٹ آئیں آثار ایثار کے وہ دن، لوٹ آئیں ایثار کے وہ دن، جب کہ روئے تھے ابر عنبر کے، اشک ماتم کنا رہے ان پر، اشک ماتم کنا رہے ان پر، جو کہ باسی بہشت کے گھر کے، اور نام لیوا حسین کی امت، نام لیوا حسین کی امت، جی اٹھے وہ شہید ہیں مر کے۔ اور فوزیہ اختر ردا تخلص ردا ہے، یہاں پر فوزی انہوں نے تخلص استعمال کیا مقطع میں کہ بے نیازی سے جڑ گئے فوزی، بے نیازی سے جڑ گئے فوزی، ہم بھکاری حسین کے در کے، بے نیازی سے جڑ گئے فوزی، ہم بھکاری حسین کے در کے، خشک لب رہ گئے جو اصغر کے، عرض پینے لگی لہو بھر کے۔ منقبت پیش کی گئی فوزیہ اختر ردا صاحبہ، جیتی رہیے۔ اب آ جاتے ہیں ان کی غزل کی جانب۔ غزل اور بچوں کے لیے بھی شاعری فرماتی ہیں، تو غزل میں کیا فرما رہی ہیں محترمہ فوزیہ اختر ردا؟ کولکتہ میں مقیم شاعرہ ہیں، فرماتی ہیں بس ایک آس ہمیشہ سحر میں رہتی ہے، 8 اگست دنیا میں تشریف لانے والی پڑوسی شاعرہ فوزیہ اختر ردا مقیم کولکتہ غزل میں فرماتی ہیں بس ایک آس ہمیشہ سحر میں رہتی ہے، اور انکسار کی عادت شجر میں رہتی ہے، بس ایک آس ہمیشہ سحر میں رہتی ہے، اور انکسار کی عادت شجر میں رہتی ہے، ہزار کوششیں کر لیں اسے بھلانے کی، ہزار کوششیں کر لیں اسے بھلانے کی، نظر سے دور ہے لیکن نظر میں رہتی ہے، بلا کا رخ میری جانب تو ہو نہیں سکتا، بلا کا رخ میری جانب تو ہو نہیں سکتا، دعا تو ماں کی ہمیشہ اثر میں رہتی ہے، بلا کا رخ میری جانب تو ہو نہیں سکتا، دعا تو ماں کی ہمیشہ اثر میں رہتی ہے، کوئی مکان نہ ملا اس کو جب بسر کے لیے، کوئی مکان نہ ملا اس کو جب بسر کے لیے، عجب سہیلی ہے دل کے نگر میں رہتی ہے، اور نئے مکان میں آباد ہو گئے ہیں سبھی، نئے مکان میں آباد ہو گئے ہیں سبھی، وہ ایک بڑھیا جو اب تک کھنڈر میں رہتی ہے، نئے مکان میں آباد ہو گئے ہیں سبھی، وہ ایک بڑھیا جو اب تک کھنڈر میں رہتی ہے، میں چاہ کر بھی اسے دور کر نہیں سکتی، میں چاہ کر بھی اسے دور کر نہیں سکتی، وہ جان من ہے جو قلب و جگر میں رہتی ہے۔ مقطع میں فوزیہ اختر تخلص ردا فرماتی ہیں وہ ایک بھولی سی گمنام جو ردا تھی کبھی، وہ ایک بھولی سی گمنام جو ردا تھی کبھی،
قلم کے زور سے اب وہ خبر میں رہتی ہے، وہ ایک بھولی سی گمنام جو ردا تھی کبھی، قلم کے زور سے اب وہ خبر میں رہتی ہے، بس ایک آس ہمیشہ سحر میں رہتی ہے، اور انکسار کی عادت شجر میں رہتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کولکتہ میں مقیم پڑوسی شاعرہ فوزیہ اختر ردا صاحبہ، آپ معلمہ ہیں، شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں۔ فوزیہ اختر ردا اپنے ایک اور کلام میں فرماتی ہیں، غزل پیش خدمت ہے ایک اور، فرماتی ہیں کہ مجھے چھوڑ کر، مجھے مار کر میرے غم گسار چلے گئے، مجھے چھوڑ کر، مجھے مار کر میرے غم گسار چلے گئے، کبھی لوٹ کے نہیں آ سکے وہ جو ایک بار چلے گئے، مجھے چھوڑ کر، مجھے مار کر میرے غم گسار چلے گئے، کبھی لوٹ کے نہیں آ سکے وہ جو ایک بار چلے گئے، نہ جنوں میں کوئی لپک رہی، سبھی چھن گیا، سبھی لٹ گیا، نہ جنوں میں کوئی لپک رہی، سبھی چھن گیا، سبھی لٹ گیا، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے، تیری ساری خوشیوں میں خوش رہے، نہ گلہ کیا کسی بات کا، تیری ساری خوشیوں میں خوش رہے، نہ گلہ کیا کسی بات کا، تیرے ساتھ ہم تیرے راستے کئی لالہ زار چلے گئے، تھے جو آب زر سے لکھے ہوئے کہاں گم ہوئے وہ سبھی ورق، تھے جو آب زر سے لکھے ہوئے کہاں گم ہوئے وہ سبھی ورق، چلی آندھیاں میرے بخت کی سبھی شاہکار چلے گئے، جہاں دل کو دل سے تھی راحتیں کہاں کھو گئیں وہ روایتیں، جہاں دل کو دل سے تھی راحتیں کہاں کھو گئیں وہ روایتیں، وہ رفاقتیں بھلا کیا ہوئیں کہاں جاں نثار چلے گئے، میرے پاس میں تھا جو مال و زر سو میرے تھے سارے پرائے بھی، میرے پاس میں تھا جو مال و زر سو میرے تھے سارے پرائے بھی، گیا مال تو مجھے چھوڑ کے سگے رشتے دار چلے گئے، ہائے ہائے میرے پاس میں تھا جو مال و زر سو میرے تھے سارے پرائے بھی، گیا مال تو مجھے چھوڑ کے سگے رشتے دار چلے گئے، کہاں حسن کی وہ عبارتیں، کہاں عشق کی وہ حکایتیں، کہاں حسن کی وہ عبارتیں، کہاں عشق کی وہ حکایتیں، سبھی تیشہ زن، سبھی کوہ کن، پس کوہ سار چلے گئے، اور مقطع میں محترمہ فوزیہ اختر تخلص ردا کہیں فوزی یا فوزیہ بھی لکھ دیتی ہیں، تو اس میں فوزیہ کا استعمال کیا ہے انہوں نے مقطع میں کہ دعا فوزیہ یہ قبول ہو کہ مسرتوں کا نزول ہو، دعا فوزیہ یہ قبول ہو کہ مسرتوں کا نزول ہو، پلٹ آئیں پھر وہی روز و شب تھے جو شاندار چلے گئے، دعا فوزیہ یہ قبول ہو کہ مسرتوں کا نزول ہو، پلٹ آئیں پھر وہی روز و شب تھے جو شاندار چلے گئے، مجھے چھوڑ کر، مجھے مار کر میرے غم گسار چلے گئے، کبھی لوٹ کے نہیں آ سکے وہ جو ایک بار چلے گئے، نہ جنوں میں کوئی لپک رہی، سبھی چھن گیا، سبھی لٹ گیا، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے، تیری ساری خوشیوں میں خوش رہے، نہ گلہ کیا کسی بات کا، تیرے ساتھ ہم تیرے راستے کیے لالہ زار چلے گئے،
تھے جو آب زر سے لکھے ہوئے کہاں گم ہوئے وہ سبھی ورق، چلی آندھیاں میرے بخت کی سبھی شاہکار چلے گئے، جہاں دل کو دل سے تھی راحتیں کہاں کھو گئیں وہ روایتیں وہ رفاقتیں، بھلا بھلا کیا ہوئیں کہاں جانثار چلے گئے، میرے پاس میں تھا جو مال و زر سو میرے تھے سارے پرائے بھی، گیا مال تو مجھے چھوڑ کے سگے رشتہ دار چلے گئے، کہاں حسن کی وہ عبارتیں کہاں عشق کی وہ حکایتیں، سبھی تیش ازن سبھی کوہ کن پسے کوہ سار چلے گئے، دعا فوزیہ یہ قبول ہو کہ مسرتوں کا نزول ہو، پلٹ آئیں پھر وہی روز و شب تھے جو شاندار چلے گئے، مجھے چھوڑ کر مجھے مار کر میرے غم گسار چلے گئے، کبھی لوٹ کے نہیں آ سکے وہ جو ایک بار چلے گئے، کبھی لوٹ کے نہیں آ سکے وہ جو ایک بار چلے گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے محترمہ فوزیہ اختر تخلص رضا کولکتہ، بہت خوب شاعری، کیا کہنے۔ محسن سلیم بھائی ہمارے آج کے معروف شاعر بگ برو محسن سلیم بھائی حیدرآباد سے سماعت فرما رہے ہیں، اور محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ کولکتہ میں مقیم شاعرہ کا کلام پسند فرمایا، بہت شکریہ، جیتے رہیے محسن سلیم بھائی بگ برو، اور محمد عاشقین خان بھائی بھی کراچی سے پسند فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضا صاحبہ آپ کا کلام بہت اچھا ہے، زبردست، سلامت رہیں اور شاد رہیں۔ رضا رے سے ہے سر، وہ لکھنے میں ہو گیا ہوگا، ندا لکھا گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ محمد عاشقین خان بھائی اور محسن سلیم بھائی ماشاءاللہ حیدرآباد اور کراچی سے پسندیدگی کا اظہار ہوا آپ کے کلام پر۔ محترمہ فوزیہ اختر تخلص رضا وہ جو اوڑھی جاتی ہے، کولکتہ میں مقیم شاعرہ کا کلام ایک اور سن لیجئے۔ فرمایا کہ حسن کی آن بان چلتی رہی، فوزیہ اختر رضا فرماتی ہیں کہ حسن کی آن بان چلتی رہی، بے خودی بے تکان چلتی رہی، حسن کی آن بان چلتی رہی، بے خودی بے تکان چلتی رہی، آگہی بالوں پر کو ملتے ہی، آگہی بالوں پر کو ملتے ہی، بے تحاشا اڑان چلتی رہی، اس کو رکنا محال تھا یکسر، اس کو رکنا محال تھا یکسر، عشق کی داستان چلتی رہی، بات دل میں ہی رہ گئی پھر بھی، بات دل میں ہی رہ گئی پھر بھی، زندگی بے زبان چلتی رہی، روح کو بھی قرار آ ہی گیا، روح کو بھی قرار آ ہی گیا، اور پھر میری جان چلتی رہی۔ اور فوزیہ اختر رضا مقطع میں فرماتی کہ ربط سود و زیاں سے ہو نہ سکا، ربط سود و زیاں سے ہو نہ سکا، یوں رضا کی دکان چلتی رہی، ربط سود و زیاں سے ہو نہ سکا، یوں رضا کی دکان چلتی رہی، حسن کی آن بان چلتی رہی، بے خودی بے تکان چلتی رہی، بے خودی بے تکان چلتی رہی۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام محترمہ فوزیہ اختر رضا، اور بچوں کے لیے جو نظمیں لکھتی ہیں، چونکہ یہ خود ایک معلمہ ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں، تو نظم بچوں کے لیے استاد کے عنوان سے بچوں کے لیے خصوصی طور پر، اور بھی بہت سی نظمیں بچوں کے لیے کہی ہیں، لیکن استاد کے عنوان سے بچوں کے لیے فرمایا محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ نے کہ اعلیٰ ہے استاد کا درجہ، یہ ہے علم کا ایک مینارہ، اعلیٰ ہے استاد کا درجہ، یہ ہے علم کا ایک مینارہ، ظلمت میں ایک جلتا تارا، روشن کر دے رستہ سارا، گر چاہو کچھ حاصل کرنا، ادب ہے اس کا پہلا زینہ، ان کی عظمت کو پہچانو بچوں، ان کا کہنا مانو، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھلائے، دل میں علم کی شمع جلائے، ان کی عزت کرنا سیکھو، علم سے دامن بھرنا سیکھو، ان کی عزت کرنا سیکھو۔
علم سے دامن بھرنا سیکھو۔ استاد کے عنوان سے یہ مختصر نظم محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ کولکتہ پڑوسی شاعرہ، ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ اور آج کے آخری شاعر اور نوجوان شاعر ہیں، 8 اگست دنیا میں تشریف لائے، گو کہ 11:58 ہو چکے ہیں اور تاریخ تبدیل ہونے والی ہے۔ وقاص احمد وقاص صاحب، اس سے قبل احمد وقاص مہروی کے نام سے تھے، اب یہ وقاص احمد وقاص ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں امام عالی مقام کی شان میں انہوں نے 2 قطعات ہیں ان کے امام عالی مقام کی شان میں، پہلے اور پھر ایک ان کا غزل کلام بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ آخری شاعر ہیں 8 اگست یوم ولادت کے حوالے سے۔ جیتے رہیے وقاص احمد، 1990 دنیا میں تشریف لائے، گوجر خان، اور آپ حلقہ ارباب ذوق گوجر خان میں آپ سیکریٹری بھی ہیں۔ وقاص احمد صاحب فرماتے ہیں بصد خلوص ہے مانگا گیا حسین کا غم، بصد خلوص ہے مانگا گیا حسین کا غم، قبول ہو کے رہے گی دعا محرم میں، اور کسی کے قلب معطر پہ شاق گزرا ہے، کسی کے قلب معطر پہ شاق گزرا ہے، جو نینوا میں رکا قافلہ محرم میں۔ سبحان اللہ۔ وقاص احمد وقاص نوجوان شاعر ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ منقبت مولا حسین کے 2 شعر عطا ہوئے ہیں، کہ فرمایا کہ فلک نے دیکھی نہیں ایسی ابتلا کی جھلک، فلک نے دیکھی نہیں ایسی ابتلا کی جھلک، ہر ایک رنج سے بڑھ کر ہے کربلا کی جھلک، فلک نے دیکھی نہیں ایسی ابتلا کی جھلک، ہر ایک رنج سے بڑھ کر ہے کربلا کی جھلک، نہیں ہے کوئی نبی مصطفیٰ کے بعد مگر، نوجوان شاعر وقاص احمد فرماتے ہیں نہیں ہے کوئی نبی مصطفیٰ کے بعد مگر، حسین تجھ میں نظر آئی انبیاء کی جھلک، فلک نے دیکھی نہیں ایسی ابتلا کی جھلک، ہر ایک رنج سے بڑھ کر ہے کربلا کی جھلک، نہیں ہے کوئی نبی مصطفیٰ کے بعد مگر، حسین تجھ میں نظر آئی انبیاء کی جھلک، حسین تجھ میں نظر آئی انبیاء کی جھلک۔ سبحان اللہ۔ وقاص احمد وقاص نوجوان شاعر، گوجر خان، پنجاب پاکستان، 1990 8 اگست 1990 دنیا میں تشریف لائے، 12:01 ہو گیا ہے اور ہم داخل ہو گئے ہیں 9 اگست میں۔ وقاص احمد وقاص جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ بس وقاص احمد وقاص صاحب کا یہ ایک کلام اور سن لیجئے، اور یہ کلام انہوں نے جمال احسانی مرحوم کی زمین میں کہنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے قبل احمد وقاص مہروی، اور اب یہ وقاص احمد وقاص ہو گئے۔ گوجر خان راول پنڈی پنجاب پاکستان میں ہیں آپ، اور آپ سیکریٹری ہیں ادبی تنظیم حلقہ ارباب ذوق گوجر خان پنجاب پاکستان کے۔ جمال احسانی صاحب کی زمین میں نوجوان شاعر وقاص احمد وقاص صاحب کا یہ ایک کلام فرمایا، مصرع ہے جناب جمال احسانی صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کا مصرع ہے کہ ہمارے سر پہ کئی دن سے آسماں بھی نہیں، اس مصرعے پر گرہ لگائی نوجوان شاعر وقاص احمد وقاص صاحب۔ یہ آخری کلام پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ چاہیں جو ہمارے احباب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، آپ چاہیں تو آپ اپنے کلام سے بھی نواز سکتے ہیں۔ پروگرام کے بالکل آخری لمحات، جمال احسانی صاحب کی زمین میں وقاص احمد وقاص فرماتے ہیں کہ عجب نہیں کہ زمیں پاؤں سے سرک جائے، عجب نہیں کہ زمیں پاؤں سے سرک جائے، ہمارے سر پہ کئی دن سے آسماں بھی نہیں، شریف رہ کے گزاری گئی جوانی کا، شریف رہ کے گزاری گئی جوانی کا، اگرچہ فائدہ کم ہے مگر زیاں بھی نہیں، اسے قریب سے دیکھے ہوئے زمانہ ہوا، اسے قریب سے دیکھے ہوئے زمانہ ہوا، سنا ہے دیکھنے والوں سے اب جواں بھی نہیں، میں کوئی دیر کو آیا ہوں اس خرابے میں، میں کوئی دیر کو آیا ہوں اس خرابے میں، میری نشست نہیں ہے میرا مکان بھی نہیں،
اور نوجوان شاعر وقاص احمد وقاص مقطع میں فرماتے ہیں کہ وقاص لے کے کہاں جائے اپنی غربت کو، وقاص لے کے کہاں جائے اپنی غربت کو، کہ اس لیے تو کوئی دوسرا جہاں بھی نہیں، وقاص لے کے کہاں جائے اپنی غربت کو، کہ اس لیے تو کوئی دوسرا جہاں بھی نہیں، عجب نہیں کہ زمین پاؤں سے سرک جائے، ہمارے سر پہ کئی دن سے آسماں بھی نہیں، شریف رہ کے گزاری گئی جوانی کا، شریف رہ کے گزاری گئی جوانی کا، اگرچہ فائدہ کم ہے مگر زیاں بھی نہیں، اسے قریب سے دیکھے ہوئے زمانہ ہوا، اسے قریب سے دیکھے ہوئے زمانہ ہوا، سنا ہے دیکھنے والوں سے اب جواں بھی نہیں، میں کوئی دیر کو آیا ہوں اس خرابے میں، میں کوئی دیر کو آیا ہوں اس خرابے میں، میری نشست نہیں ہے میرا مکان بھی نہیں، وقاص لے کے کہاں جائے اپنی غربت کو، وقاص لے کے کہاں جائے اپنی غربت کو، کہ اس لیے تو کوئی دوسرا جہاں بھی نہیں، عجب نہیں کہ زمین پاؤں سے سرک جائے، ہمارے سر پر کئی دن سے آسماں بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر گوجر خان پنجاب پاکستان، آپ سیکریٹری ہیں حلقہ ارباب ذوق گوجر خان پنجاب پاکستان میں، سیکریٹری ہیں ادبی تنظیم کے، اور وقاص احمد تخلص وقاص 8 اگست 1990 دنیا میں تشریف لائے۔ مصرع جمال احسانی صاحب کا مصرع ہے کہ ہمارے سر پر کئی دن سے آسماں بھی نہیں، اس پر گرہ لگا کر یہ کلام انہوں نے کہنے کی سعادت حاصل کی۔ جیتے رہیے وقاص احمد وقاص صاحب، اور آپ بھی جیتے رہیے، جی آیا نو جی آیا نو جی آیا نو، جیندے رہو ڈاکٹر صاحب کی گال جی، خوش آمدید خوش آمدید۔ اسلام آباد پنجاب پاکستان سے ہمارے عہد کے معروف شاعر جناب ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب، خوش آمدید، جیتے رہیے۔ دیر سے آنے کی معذرت، کیوں بھائی معذرت کس بات کی، آ گئے تو آ گئے نا، آپ شمولیت تو ہو گئی نا سر آپ کی، اور باقاعدہ کلام کے ساتھ ہوئی ہے، جیتے رہیے جیتے رہیے۔ ڈاکٹر صاحب کلام کے ساتھ شریک ہیں، اور بس یہ آخری کلام ہے، اس کے بعد پھر بندہ 6 تاریخ تبدیل ہو گئی ہے، کیا کریں۔ 2 شعراء کرام ہیں، اور دونوں ماشاءاللہ، ایک پاکستانی شاعر ہیں، ایک پڑوسی شاعر ہیں، 9 اگست دنیا میں تشریف لائے۔ پاپولر میرٹھی پڑوسی شاعر ہیں، گو کے مزاگو شاعر ہیں، 9 اگست وہ دنیا میں تشریف لائے۔ اور اقبال خاور صاحب معروف صحافی و شاعر کراچی پاکستان، ماشاءاللہ 9 اگست یہ بھی دنیا میں تشریف لائے، 2 شعراء کرام۔ تو ابھی 8 اگست کے حوالے سے تو آپ نے کلام سماعت فرمائے، اور اب ڈاکٹر صاحب نے اپنے کلام سے نوازا ہے، اب اس کے کہ یہ اڑن چھو ہو جائے کمنٹ میں پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب اسلام آباد پنجاب پاکستان سے شریک ہیں، خوش آمدید۔ ابھی وہ دائیں بائیں رقص کرتی ہیں۔ ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب آج کی غزل، ابھی وہ دائیں بائیں رقص کرتی ہیں، میں نکلوں تو ہوائیں رقص کرتی ہیں، ابھی وہ دائیں بائیں رقص کرتی ہیں، میں نکلوں تو ہوائیں رقص کرتی ہیں، ستم زدہ بتائیں رقص کرتی ہیں، ستم زدہ بتائیں رقص کرتی ہیں، کسی کے گھر بلائیں رقص کرتی ہیں، عجب سا عجیب سا زمانہ آ چکا میاں، عجیب سا زمانہ آ چکا میاں، خوشی سے آج مائیں رقص کرتی ہیں، ابھی تو زلف جانا چہرے پر گرے، ابھی تو زلف جانا چہرے پر گرے، سروں پہ کب ردائیں رقص کرتی ہیں، میں راہ دیکھتا ہوں اب امام کی، میں راہ دیکھتا ہوں اب امام کی، کہ ملک کی فضائیں رقص کرتی ہیں، اور خرابیوں سے شرم آئے ہے مجھے، خرابیوں سے شرم آئے ہے مجھے، اگرچہ
आशनाएं रक्स करती हैं। और मक्ते में डॉक्टर शहबाज अंबर रांझा साहब तखल्लुस अंबर फरमाते हैं, ओ अंबरे ज़मां, ओ अंबरे ज़मां यहाँ से दूर चल, ओ अंबरे ज़मां यहाँ से दूर चल कि शहर में अनाएं रक्स करती हैं। ओ अंबरे ज़मां यहाँ से दूर चल कि शहर में अनाएं रक्स करती हैं। अभी वो दाएं बाएं रक्स करती हैं, मैं निकलूं तो हवाएं रक्स करती हैं। ओ अंबरे ज़मां यहाँ से दूर चल कि शहर में अनाएं रक्स करती हैं। शायरी सच बोलती है। आज की गज़ल शायर डॉक्टर शहबाज अंबर रांझा साहब, इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान, और कराची पाकिस्तान से मोहम्मद आशिकीन ख़ान भाई फरमा रहे हैं, वक़ास साहब को सालगिरह मुबारक हो, सलामत रहें और शाद रहें। शायरी बहुत अच्छी है और बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया नौजवान शायर की हौसला अफजाई आपने फरमाई। हमारे बिग ब्रो जनाब मोहम्मद आशिकीन ख़ान भाई, जीते रहिए। बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई होनी चाहिए हमारे बिलखुसूस नौजवानों की। जज़ाकल्लाह, जीते रहिए और आपका भी बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। एक और हमारे मारूफ शायर फैज़ आलम बाबर साहेब, जाने कब इन्होंने क्लिक किया। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत, इनायत, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। आज तो तारिक रईस फ़रोख साहब के फर्जंद मारूफ शायर तारिक रईस फ़रोख साहब ने भी शिरकत फरमाई और अब फैज़ आलम बाबर साहब भी शरीक हो। माशाअल्लाह, जीते रहिए सर। कराची पाकिस्तान से फ़िक्र काहिश के खालिक शायर, इनका मजमूआ कलाम फ़िक्र काहिश, फैज़ आलम बाबर साहब तखल्लुस बाबर, कराची में हैं। सलामत रहिए सर। आइए इनको सुनिए। एक बज़्म शायरी मेट्रो वन पे तो एक अरसे से जारी है, उसमें हम 2006 में हम भी जा चुके हैं जी, 2006 में हम भी जा चुके हैं और ये भी ख़ासा, बल्कि ये तो उससे भी पहले का है जिसमें शरीक रहे, तो उसमें मेज़बान काफ़ी तब्दील होते रहे। फैज़ आलम बाबर साहब, बहुत शुक्रिया सर। इसी बहाने आपकी शिरकत हो गई और आपकी आवाज़ मेट्रो वन टेलीविज़न का एक मशहूर और मारूफ प्रोग्राम है बज़्म शायरी, जिसके बेशुमार मेज़बान तब्दील होते आए। तो 2006 में हम भी वहाँ मेहमान शायर की हैसियत से आ चुके हैं। तो फैज़ आलम बाबर साहब को सुनिएगा ज़रा, और इसमें कुछ सवालात और जवाबात भी हैं, ज़रा उनसे भी महसूस हो जाएं। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात फैज़ आलम बाबर भाई शरीक हैं। खुशामदीद सर, समात फरमाइए। मेट्रो वन टेलीविज़न का मशहूर ज़माना प्रोग्राम बज़्म शायरी, फैज़ आलम बाबर साहब मेहमान हैं इसमें, ज़रा समात फरमाइएगा। आप एक शायर से मालूम कर रही हैं कि जदीदियत क्या है, जबकि सवाल जो है नक्काद का है और हमारे यहाँ जितने भी नक्काद हैं उन्होंने अपने अपने ज़ाविया नज़र से इसको बयान किया है, लेकिन अब तक कोई एक हतमी जो है तारीफ़ इसकी जो है मुतय्यन नहीं हो सकी है। जदीदियत मेरी नज़र में ये है कि आज की ज़बान हो, चूँकि हर 30 साल 40 साल के बाद जो है ज़बान में तब्दीलियाँ आती हैं, तो उन तब्दीलियों को जो है आज की जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है अवामुन्नास में, खवास में, और जो हालात हैं उन हालात का बयान जो है, उन हालात को अपने शेरों में जो है बांधना, उसका नाम भी जदीदियत है। अच्छा, जदीदियत में असल में ये जब से ये आई है मगरिब से हमारे यहाँ, तो इसने जो है खुसूसन नौजवान शोरा को जो है बिगाड़ा भी बहुत है। वो कैसे? वो इस तरह से बिगाड़ा है कि चूँकि इसकी एक हतमी तारीफ तो अब तक मुतय्यन हो नहीं सकी है। तब वो होता ये है कि बाज़ शोरा ये समझते हैं, बाज़ नौजवान शोरा ये समझते हैं कि गैर मानूस अल्फाज का इस्तेमाल, भारी अल्फाज का इस्तेमाल, भारी भरकम अल्फाज को गज़ल के शेरों में इस्तेमाल करते हैं। शायरी का भी लेबल लग जाएगा। हाँ, और वो इसको जदीद समझने लगते हैं। अच्छा, गज़ल का मिजाज ऐसा है कि गज़ल गैर मानूस लफ्ज़ को कभी भी एक्सेप्ट करती ही नहीं है। गज़ल में अगर आपने एक लफ्ज़ भी जो है ऐसा बांध दिया है
جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. آپ کہیں بھی شعر پڑھیں گی، وہ جو نظر رکھنے والے ہیں وہ فوراً نوٹ کر لیں گے کہ یہ الگ سے جو ہے یہ اس خاندان کا فرد نہیں ہے، یہ الگ سے زبردستی شامل کیا گیا ہے اس میں. تو غزل کا اتنا نازک مزاج ہے. لیکن ہمارے بہت سارے نوجوان شعرا جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مانوس الفاظ، وہ الفاظ جو شاعری میں غزل میں اب تک استعمال نہیں ہوئے ہیں، ان کو اگر ہم شامل کر لیں تو ہم بہت جدیدیہ ہو جائیں گے. یعنی ایک جو ہے مشکل لفظوں کا استعمال شاعری میں بھی نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں بڑا الگ سا نظر آتا ہے یہ. تو سہل الفاظ میں اگر آسان زبان میں کہی جائے تو وہ اس کا ابلاغ فوری طور پہ ہو جاتا ہے. یہ خیال ہے آپ کا؟ نہیں، ابلاغ تو بالکل، اگر سہل الفاظ آپ استعمال کریں گے ابلاغ تو اس کا ہوگا، یہ بات تو اپنی جگہ ہے. اور اگر مشکل الفاظ آپ استعمال کریں گے، مشکل الفاظ نہیں، مثلاً ایک لفظ ہے ڈھنگے سخن. اب طرز سخن تو ہم سننے میں آتا رہتا ہے، اور طرز سخن اگر ہم کسی شعر میں باندھ رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے ہماری سماعت کو بھی. لیکن اگر ہم طرز سخن کی جگہ ڈھنگے سخن باندھیں کہ بھائی ڈھنگ تو اب تک کسی نے باندھا نہیں ہے، میں شعر میں باندھوں گا، یہ جدیدیت ہے. تو یہ تو سننے میں ہی عجیب لگ رہا ہے ڈھنگے سخن. جی بالکل. تو غزل ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. تو یہ جدید نے جو ہے جدید کے چکر میں کچھ اور بگاڑا ہے. ہاں، بہت سارے نوجوان شعرا جو ہے بے سمتی کا شکار بھی ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. اسی وجہ سے. اور ہر دوسرا شاعر جو ہے وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جدید. حالانکہ جدید کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا، کراچی میں بھی مشاعرے آپ نے پڑھتے رہے، کراچی سے باہر بھی جانے کا اتفاق ہوا آپ کا؟ بلایا گیا، انویٹیشن آئے؟ ہاں، انویٹیشن تو بہت زیادہ آتے رہتے ہیں، لیکن میں تو اب تک پورا کراچی نہیں گھوما ہوں. اچھا، کراچی ضرور گھوم لیجیے. کراچی میں پیدا ہوا، کراچی میں بڑا ہوا، لیکن اب تک مجھے نہیں یاد کہ میں پورا کراچی سے علاقے نہیں دیکھتے آپ نے، بتا دیں. میں نے لانڈی کا علاقہ اب تک نہیں دیکھا. اچھا، تو آپ کو دیکھنا چاہیے پہلی فرصت میں جا کے. تو یہ ہے، اور پھر وقت بھی بہت کم ملتا ہے. اب دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا آج کے بعد کہ ہم پورا کراچی گھومیں. کہتے کراچی روشنیوں کا شہر ہے، نو ڈاؤٹ. ایک وقت میں 1 بجے بھی اگر آپ چلے جاتے ہیں روڈوں پہ تو دکانیں کھلی ہوتی تھیں. ابھی عالم ہے کہ 10-11 بجے سب کچھ بند ہو جاتا ہے. ناظرین، چلتے ہیں ایک بریک پہ، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، بزم شاعری میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے درمیان موجود ہے نوجوان نسل کے شاعر فیض عالم بابر، جن سے دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، خوبصورت کلام سن رہے ہیں. جی، آپ نے سماعت فرمایا یہ انٹرویو کا اتنا ہی حصہ جو دستیاب تھا. فیض عالم بابر صاحب، جیتے رہیے سر. آپ کی دلچسپ گفتگو سے ہمارے سامعین بھی محظوظ ہو جائیں گے، اور یہ یادگار کلپ بشکریہ میٹرو 1 ٹیلی ویژن. کیا بات ہے، جیتے رہیے. فیض عالم بابر صاحب کی گفتگو ہمارے سامعین تک پہنچے گی، اچھا لگے گا انہیں. فیض عالم بابر صاحب نے گفتگو کے دوران بہت سی باتیں کی، لیکن فرمایا کہ کراچی میں رہتے ہوئے انہوں نے ابھی تک پورا لانڈی نہیں دیکھا. تو یہی کیفیت کچھ بہت سے ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ یقین جانیے کہ ہم بھی کراچی میں پیدا ہوئے اور ابھی نومبر میں 62 برس کے ہو جائیں گے، اور ہم نے بھی آج تک پورا کراچی نہیں دیکھا ہے نا. حیرت کی بات. کیوں اداس پھرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں؟ ارے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یہ دنیا بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. کیسا لگا آپ کو؟ اچھا، ہم نے گزشتہ کئی ماہ قبل ایک سلسلہ شروع کیا تھا شاعر آن لائن. اس میں پھر ہمارے شعراء کرام کا تعاون حاصل نہیں ہو سکا. اس سلسلے کو اگر ہمارے شعراء کرام ہمارا ساتھ دے سکیں تو کوئی سلسلہ ہم اس کو
شروع کرنا چاہتے ہیں کہ کلام شاعر بزبان شاعر کا گلدستہ محفوظ ہو جائے. ہم رہیں نہ رہیں یہ کلام، دیکھیں ہم اپنی شاعری کو چھوڑ کر اپنے شعراء کرام کی شاعری کے گلدستہ بنانے میں مصروف رہتے ہیں. یقین جانیے کہ ہماری اپنی شاعری جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک طرف ہو گئی ہے. تو ہم تعاون کے خواہش مند ہیں. ایک تو یوٹیوب پر ہمارا چینل جو ہے وہ مانیٹائز ہو گیا ہے، اسے آپ سبسکرائب فرما دیجیے گا، یہ گزارش ہے. اور دوسرا شعراء کرام سے تجویز ہے، آپ کی تجاویز کے منتظر رہیں گے کہ شاعر آن لائن یعنی براہ راست سلسلہ وہ گلدستہ بنا کر پیش کیا جائے، وہ محفوظ ہو جائے گا. اور فیس بک کی پالیسی یہ ہے کہ ابھی ہم براہ راست ہیں، 1 مہینے کے بعد یہ خود کار طریقے سے یعنی آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تو اسے محفوظ کرنے کے لیے یوٹیوب چینل بنایا ہے، اس پر یہ محفوظ ہو رہا ہے. ہم رہیں نہ رہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو یہ تمام پروگرامز مل جائیں گے. تو آپ کی قیمتی آراء کے منتظر رہیں گے ہم کہ ہمارے شعراء کرام ہمیں مشورے سے نوازیں. اور آئیے ایک مختصر کلپ، شاعری تو آپ کو سننے کو نہیں ملی فیض عالم بابر صاحب کی، تو ایک شعر سے کتنی آنکھوں کا دم نکلتا ہے. سماعت فرمائیے فیض عالم بابر صاحب کا شعر سن لیجئے کلام شاعر بزبان شاعر کی صورت میں. ایک شعر عرض ہے، کتنی آنکھوں کا دم نکلتا ہے، کتنی آنکھوں کا دم نکلتا ہے، وہ تبھی گھر سے کم نکلتا ہے. کیا کہنے، کتنی آنکھوں کا دم نکلتا ہے، وہ تبھی گھر سے کم نکلتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب فیض عالم بابر صاحب آج پروگرام میں شریک بھی ہیں. بہت شکریہ فیض عالم بابر صاحب، آپ نے شرکت فرمائی اور اپنے ہونے کا احساس دلایا، پسندیدگی کا اظہار فرمایا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. باقی کہاں چلے گئے ہمارے اہل قلم اور ہمارے سجیلے تو ایک تو آ گئے ہیں. بہرحال مصروفیت کا دور ہے، کوئی کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، بعد میں بھی رسید دے دیتے ہیں. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت سارے نام ہیں تو جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ نام لینا شروع کرتے ہیں تو اگر کوئی نام رہ جاتا ہے تو پھر اس میں گلہ شکوہ بنتا ہے کہ بھئی ہمارا نام نہیں لیا. تو بات وہی کہ کیوں اداس پھرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی کاموں میں. اور محمد عاشقین خان بھائی اور ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب فرما رہے ہیں مچھر کاٹتا ہے گرمیوں کی شاموں میں. کیا کہنے. اور محمد عاشقین خان بھائی فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہے بابر صاحب، آپ کی گفتگو بہت اچھی لگی، سلامت رہیں اور شاد رہیں. ان خیالات کا اظہار کراچی سے محبان ادب میں جانا پہچانا نام محمد عاشقین خان بھائی. جیتے رہیے. اور ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب، اچھی کاوش ہوگی تو آپ کا تعاون بھی تو درکار ہوگا نا. ہمارے جو اہل قلم ہیں وہ ہم سے تعاون کریں گے، کچھ وقت نوازیں گے، کچھ ہمیں ان باکس میں وقت عطا فرما دیجیے کہ کب کون سے ہمارے جو شعراء کرام ہیں وقت دے سکیں گے. تو ہمارا تو یہی سلسلہ ہے کہ شام کے بعد ہی یہ چراغ روشن ہوتے ہیں، رات گئے تو اس میں آن لائن شعراء کرام کو ہم لیں آن لائن، اور پھر وہ کہیں کہ جی میں نے تو ابھی تیاری نہیں ہے. تو اس میں آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ جدید دور ہے، جانتے تو سب لوگ ہیں کہ ہینڈ فری لگائے بغیر کام نہیں بنے گا. آپ نے ہینڈ فری لگانا ہے اور شور والی جگہ سے ہٹ کر جب کلام سماعت فرمانے والے ان تک پھر وہ ڈسٹورشن یعنی باہر کا شور نہ پہنچے، اس طرح کا کوئی سلسلہ رکھ لیتے ہیں. پھر تو ان باکس میں فرمائیے گا اپنی تجاویز سے، ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازیے گا. پھر ترتیب دیتے ہیں وہ پروگرام سلسلہ شاعر آن لائن انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے گزشتہ پروگرامز میں بھرپور اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا. اور اب آپ سے اجازت چاہنے سے قبل گوشگزار کرتے چلیں کہ یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ سبسکرائب فرما دیجیے گا. بہت شکریہ. محمد شعیب صاحب میاں والی سے، ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب اسلام آباد سے، کراچی سے ہماری شاعرہ بیٹیا روبینہ صدیق رانی،
सेवहारा से पड़ोसी शायर यूनुस नवेद साहब, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पड़ोसी शायर खुर्शीद भारती भाई, लतीफ़ साजिद साहब हाफिज़ाबाद पंजाब पाकिस्तान से, मोहम्मद बनारस खान अवान साहब सजील पुलिस ऑफिसर सिंध पुलिस, बहुत शुक्रिया। वाकिफ़ अंसारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मसूद खान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नवीद जाफ़री साहब, पड़ोसी शायर शिकागो में हैं, हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ है सर, बहुत शुक्रिया। मुख्तार हज़ारवी भाई, साबिक़ पुलिस ऑफिसर, बहुत शुक्रिया मुख्तार खान जी। मोहम्मद अवैस गोरचानी साहब, पंजाब पाकिस्तान से हमारे शायर, जीते रहिए। सैयद फ़र्रुख अली साहब इस्लामाबाद से, सैयद सिब्ते अली सबा साहब के फ़र्जंद हैं, सैयद फ़र्रुख अली साहब हमारे हद के शायर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बिलाल साहब USA से हमारे उभरते हुए नौजवान अहले क़लम, जीते रहिए। मुश्ताक़ खान भाई, बहुत शुक्रिया। सब इंस्पेक्टर मुश्ताक़ खान भाई सिंध पुलिस, जीते रहिए। मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा, सीनियर ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान, अहद आदर की मारूफ शायरा मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा, बहुत शुक्रिया। अरशद बारी भाई, अज़मत बारी भाई, उस्ताद नुसरत ग्वालियरी साहब के फ़र्जंदान, बहुत शुक्रिया। शाइस्ता सार शेख बहना, गोशा नशीन शायरा, नाज़माबाद कराची पाकिस्तान से, जीती रहिए। हसनैन आबिदी अंकल, हमारे डियर और रियल अंकल यानी हकीकी चचा जान हसनैन आबिदी अंकल, सलामत रहिए। कामरान मुग़ल साहब, हमारे सहाफ़ी और शायर कामरान मुग़ल साहब, आज न्यूज़ के न्यूज़ प्रोड्यूसर, बहुत शुक्रिया। सिद्दीक़ राज एडवोकेट साहब, हमारे मोहम्मद शायर कराची से, बहुत शुक्रिया। अकबर हुसैन साहब, हमारे हद के शायर, बहुत शुक्रिया। अलिफ़ खान आफरीदी साहब रावलपिंडी से, साबिक़ पुलिस ऑफिसर सिंध पुलिस, बहुत शुक्रिया। डेरा मनाना फ़याज़ अंसारी साहब, सिंध पुलिस के सजीले जवान, जीते रहिए। सलीम शहज़ाद शाइम साहब जर्मनी वाले और सलीम शहज़ाद भाई कराची वाले, जीते रहिए। सुहेल आलम साहब, बहुत शुक्रिया। उस्मान दोतानी साहब, बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रज़ाक साहब और सैयद एजाज़ साहब, जीते रहें। जुमला अहबाब, सलामत रहिए। कोकी गिल साहिबा, गोशा नशीन शायरा बहना रहीम यार ख़ान से, और कराची से गोशा नशीन शायरा बहना मोहतरमा शाइस्ता सार शेख साहिबा, और आप जुमला अहबाब का जिनका हम नाम नहीं ले सके, आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। यूट्यूब का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा, एक क्लिक की दूरी पर है, तो वो मोनेटाइज हुआ है 10 बरस के बाद। तो ये 2016 में बनाया था यूट्यूब चैनल और अब जाके 2026 में वो मोनेटाइज हुआ है। लिहाजा आप तमाम दोस्तों से, अहले क़लम साथियों से, सजीलों से सबसे गुजारिश है कि यूट्यूब का चैनल हमारा साल रवां में मोनेटाइज हुआ है, बराए मेहरबानी उसे क्लिक करते हुए सब्सक्राइब फरमाने का मतलब ये है कि क्लिक कर देंगे तो आइंदा जो भी हमारी शेयरिंग होगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा, नहीं सुनना चाहें तो कोई बात नहीं, जब मूड में हो तो सुन लिया कीजिएगा। बस ये एक ताउन की दरख्वास्त है। इसके साथ ही बंदा इजाज़त चाहता है और 2 शुराए कराम आपकी गोश गुजार किया कि आज 9 अगस्त है। पॉपुलर मेरठी साहब पड़ोसी मिज़ा गो शायर का यौम विलादत है, और कराची में मुक़ीम ARY न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी और शायर इकबाल खावर साहब, माशाअल्लाह 9 अगस्त इनका भी यौम विलादत है। ये 2 शुराए कराम 9 अगस्त के हवाले से उनका एक अलग प्रोग्राम तरतीब देकर आपकी समाअतों तक यूट्यूब के ज़रिए पहुँचेगा। क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ भी सुन सकते हैं आप। जज़ाकल्लाह, जीते रहिए। उम्मीद है कि आप हमारी दरख्वास्त पर गौर फरमाएंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमाएंगे और हौसला अफजाई फरमाइएगा। शेर अदब का ये सिलसिला जारी रखेंगे हम इंशाअल्लाह, जब तक है दम में दम आते रहेंगे हम। आप सबकी शिरकत, मोहब्बत, इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन सलीम भाई, आप भी जीते रहिए। तारिक रईस फ़रूख़ साहब, सलीम शहज़ाद भाई, मोहम्मद आशिकीन ख़ान भाई, खुर्शीद भारती भाई, सैयद अतर अली नायाब साहब, इश्तियाक हैदर साहब, खुबैब जान साहब, क़ारी फैज़ रसूल साहब, फैज़ आलम बाबर भाई, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शहबाज अंबर राजा साहब और यूनुस नवीद साहब, आप सबकी मोहब्बतों, इनायतों का बहुत 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 शुक्रिया। 8 अगस्त का ये प्रोग्राम आपकी समाअतों के सुपुर्द
ممکن ہے کہ یوٹیوب پر اتنا طویل شیئرنگ نہ ہو تو اسے 2 حصوں میں منقسم کر دیا جائے گا، ممکن ہے، دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ محمد موسیٰ عابدی کا بہت شکریہ، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یہ یوٹیوب پر مینٹین کر کے شیئر کرتے ہیں۔ آپ سب کی محبت و عنایتوں کا بہت شکریہ۔ زندگی بخیر، حاضری ہوگی۔ عاشقین خان بھائی، ڈاکٹر صاحب، آپ سب جیتے رہیے۔ اصل میں یہاں 1 مہینے کے بعد یہ آٹومیٹک ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، یہ جو ابھی ہم براہ راست ہیں یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا خود کار طریقے سے، اس لیے اسے محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یوٹیوب پر محفوظ کیا جائے یا کہیں بھی محفوظ کیا جائے۔ تو یہ آٹومیٹک فیس بک کی پالیسی ہے کہ یہ 1 ماہ کے بعد، یہ جو اس وقت آپ کے سامنے پروگرام آ رہا ہے یہ 1 ماہ بعد آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا، لہٰذا محفوظ کرنے کے لیے یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے۔ تو بس یہی گزارش ہے کہ مہربانی فرمائیے، ایک کلک فرمائیے گا اور سبسکرائب فرما لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ سننا نہ بھولیے گا، پاپولر میرٹھی صاحب کا آج یوم ولادت ہے اور اقبال خاور صاحب کا، اور اسی طرح آگے چل کر تاریخ جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی ہم کلام پیش کرتے رہیں گے، یوٹیوب پہ شیئر کرتے رہیں گے، اور یہاں ہماری فیس بک ٹائم لائن پر بھی وہ اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو کچھ دنوں کے بعد پھر موسیقی کا بھی تڑکا لگے گا۔ ابھی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور پھر ماہ ربیع النور، ربیع الاول آ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آقا کی آمد کا مہینہ، اور پھر وہ سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ، اس میں بھی حمد و نعت کا سلسلہ۔ تو یہ شاعری سچ بولتی ہے کا لازمی جز ہے، ہر شاعر کے حمد اور نعت کو پہلے حمد نعت منقبت سلام، اور پھر غزلیں بھی شامل ہوتی رہیں گی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد موسیقی کے تڑکے بھی لگتے رہیں گے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں عنایتوں کا۔ لو یو آل۔ اللہ حافظ و ناصر۔